دعوت کا ملکہ اور سامعین کی دلوں میں بہت جلد بسنے والی شخصیت شیخ الحدیث جامعہ انوار العلوم کراچی کے حضرت مولانا نعمان صاحب، میں بلا کسی تاخیر دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا نعمان صاحب کو کہ وہ اس محفل کا اپنے خیالات سے اس محفل کو رونق بخشے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا أفضل من نحل من أدب حسن رواه الترمذي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام، اہلیان محلہ اور عزیز طلبہ ساتھی، میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں حضرت قاری عبدالشکور صاحب، مولانا محمد سفیان صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کرام کا جنہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ سے گفتگو کروں۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کی جان مال عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ آج کی یہ مجلس بڑی ہی باوقار مجلس ہے اور ان کے والد محترم بڑے ہی خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کا ایک صاحبزادہ مولانا محمد سفیان صاحب بھی الحمدللہ عالم ہے اور ان کی دو بیٹیاں بھی الحمدللہ فاضلہ اور عالمہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد بھی بڑی نیک صالح متقی پرہیزگار اور نہایت ذی استعداد عطا فرمائی۔ مجھے مولانا سفیان صاحب بتا رہے تھے راستے میں کہ الحمدللہ ان کی ہمشیرہ نے 2 سال قبل وفاق المدارس میں بھی پوزیشن لی اور اسی طرح کراچی کی سطح میں بھی ان کی پوزیشن آئی ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں ان کے خوش نصیب والدین کو کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں ایسی اولاد سے نوازا کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں خوبیاں جمع فرما دی، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے 13 اوصاف بیان فرمائے۔ ان 13 اوصاف میں سب سے آخری وصف وہ یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما، ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا مقتدا اور پیشوا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے آخری دعا اور تمام مسلمانوں کو جس کا حکم دیا ایمان والوں کو وہ اس دعا کا کہ وہ یہ دعا کریں کہ اللہ اولاد ایسی عطا فرمائے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ بچہ جب حافظ اور عالم ہو، قاری اور مفتی ہو تو یہ والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انسان کے لیے اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ جب اس نے اپنی اولاد کو دین سے وابستہ کیا ہوتا ہے۔ دنیا میں اصل عزت دین کی عزت ہے، مال اور دولت سے ملنے والی اصل عزت نہیں، وہ پائیدار نہیں ہوتی۔ جب تک یہ دولت عہدہ پیسہ پاس ہو چند چاپلوس نظر آتے ہیں، اور جب یہ دولت انسان کے ہاتھ سے چلی جائے تو وہ بھی منتشر ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو عزت انسان کو دین کی وجہ سے دیتا ہے، ہر آنے والے دن میں اس عزت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنتی ہے؟
اگر ایک آدمی گھر کی دہلیز پر قدم رکھے اور اپنی چھوٹی بیٹی کو مصلی پر اللہ سے مانگتے ہوئے دیکھے، جو خوشی نصیب ہوتی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گھر کی چوکھٹ پہ قدم رکھا، اپنی رفیقہ حیات کو مصلی پر عبادت کرتے ہوئے دیکھا، جو خوشی ملتی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے فرزند کو صف اول میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اپنے بیٹے کو مصلی پر قرآن سناتے ہوئے دیکھا، اپنے صاحبزادے کو ممبر پر بیٹھے ہوئے اللہ اور رسول کے احکامات امت کو بتلاتے ہوئے دیکھا، جو خوشی ملتی ہے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ آپ کا بیٹا مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن سنائے۔ دنیا میں اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ آپ کا بیٹا مقتدا اور پیشوا ہو، وہ جمعے اور عیدین کی نماز پڑھا رہا ہے، 1500 2000 نمازی پیچھے کھڑے ہیں، جب تک وہ اللہ اکبر نہیں کہتا کوئی نماز شروع نہیں کر سکتا، جب تک وہ السلام علیکم نہ کہے کوئی نماز سے نکل نہیں سکتا۔ تو اصل عزت اللہ نے دین میں رکھی ہے، اس لیے جن کی اولادیں دین سے وابستہ ہوتی ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ان کی سرخروئی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ باقی سب پر تو موت ہے، فنا ہو کے ختم ہو جائیں گے، لیکن علماء، دیندار، محدثین، ان کا تذکرہ باقی رہتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مفتاح دار السعادہ، اس میں انہوں نے واقعہ لکھا، ہارون الرشید سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں؟ ہارون الرشید نے کہا محدثین اور علماء۔ اس نے پوچھا کہ حضرت محدثین اور علماء کیوں معزز ہیں؟ حالانکہ معزز تو بادشاہ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں۔ ہارون الرشید نے کہا اس دین اسلام نے قیامت تک باقی رہنا ہے، تو احادیث مبارکہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ اب حدیث کی سند کی شروع میں محدثین کا نام آتا ہے، حدثنا فلان عن فلان عن فلان، تو ان محدثین کا تذکرہ اور اسے بیان کرنے والے علماء کا تذکرہ باقی رہے گا، لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا يموت ابدا، ان کا نام حضور کے نام کے ساتھ مل چکا ہے، ان پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی مطلب ہے ان کا تذکرہ ہمیشہ رہے گا، ہم بادشاہ ہیں، دنیا سے جائیں گے اور ہمارا تذکرہ ختم ہو جائے گا۔ آج کے دن حضرت قاری عبدالشکور صاحب، مولانا سفیان صاحب کے والدین بڑے خوش ہوں گے کہ اللہ نے ان کی اولاد کو یہ مقام عطا فرمایا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ دن بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے جب بچہ حافظ عالم بن جائے، بچی عالمہ بن جائے اور والدین موجود ہوں، اس دن انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ سعودی عرب سے ایک اخبار چھپتا ہے الریاض، اس میں ایک واقعہ آج سے تقریباً 6 مہینے قبل پیش آیا، تو اس اخبار نے اس واقعے کو نقل کیا۔ واقعہ یہ تھا کہ وہاں ایک نوجوان تھا اور اس کا جو والد تھا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں اور ایک ہی اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ والد بڑی تنگدستی کی زندگی گزار رہا تھا، دن بھر محنت مزدوری کرتا، لیکن اس والد کی بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، میرا بیٹا عالم بنے، قرآن کریم کی خدمت کرے۔ ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جیسے ہی یہ جوانی کے عالم میں پہنچا، کمانے کے قابل ہو گیا، والد اب کما کے لاتا تھا، لیکن اچانک فالج کا حملہ ہوا اور والد مفلوج ہو گیا۔ اب وہ کام کاج کے بالکل قابل نہ رہا۔ گھر میں چونکہ سب بیٹیاں تھیں، اب یہی ایک بیٹا تھا۔ اب یہ کمانے کے لیے گیا اور پہلے مہینے جب یہ کمائی کر کے لایا تو اس نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے والد کے ہاتھ میں تنخواہ دوں، کیونکہ میرا ہاتھ اوپر ہوگا، میرے والد کا ہاتھ نیچے ہوگا، کہیں بے ادبی میں شمار نہ ہو جائے۔ تو اس نے تنخواہ لا کر والد کے سرانے کے نیچے رکھ دی۔ اب ان کی والدہ کو بھی پتا تھا۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ تمہارا بیٹا کما کے لایا ہے اور کمائی اور مزدوری تمہارے سرانے کے نیچے رکھی ہے۔ جو معذور والد تھا اس نے آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، ایک طرف حصہ مفلوج تھا، دوسرا حصہ مفلوج نہیں تھا۔ اس نے اس سے اپنے دامن کو پکڑا اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری تو بڑی خواہش تھی کہ میرا یہ بیٹا حافظ بنتا، قرآن کی خدمت کرتا، لیکن گھر میں کمانے والا کوئی نہیں اور یہ کام کاج میں لگ گیا، حافظ نہ بن سکا، لیکن اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میرے بیٹے کو حافظ بنا اور اس سے قرآن کی خدمت۔ والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں بڑی قبول ہوتی ہیں۔
حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، تین دعائیں اللہ فوراً قبول کرتا ہے، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ نمبر ایک دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں۔ نمبر دو دعوت المسافر، مسافر کی دعا۔ اور نمبر تین دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا۔ اس لیے اولاد کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس والد نے اللہ سے روتے ہوئے دعا کر دی، اللہ رب العزت کے ہاں قبولیت کا وقت تھا، والد کا چند ماہ کے بعد انتقال ہو گیا۔ ابھی عرب کا نوجوان دن بھر میں کام کرتا، شام میں آ کر قرآن یاد کرتا، مسجد کے امام سے اس نے مختصر عرصے میں قرآن کریم یاد کر لیا اور یہ حافظ بن گیا۔ اب یہ دن بھر محنت مزدوری کے بعد جب آتا تو یہ صرف نہ ہوا، دیگر بنیادی فنون پڑھتا، چند سالوں میں اس نے وہ بھی پڑھ لی۔ اب اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھنا شروع کر دیا اور اس کا عنوان تھا سورہ کہف کی تفسیر میں موجود فصاحت اور بلاغت کے نکات اور ان آیات سے مستنبط فوائد اور لطائف، ان کا تذکرہ کرنا۔ چنانچہ 1.5 سال کے عرصے میں اس نے یہ مقالہ بھی مکمل کر دیا۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، اب جس دن ایک مجلس منعقد ہوئی، جس مجلس میں انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی جانی تھی اور انہیں یہ اعزاز بخشنا تھا کہ آج کے بعد ڈاکٹر ان کے نام کے ساتھ ہوگا اور انہیں یہ ڈگری ملے گی، ان کے اساتذہ بھی موجود تھے، ان کے دیگر رفقاء کرام بھی موجود تھے، پروفیسر بھی موجود تھے، عرب کے علماء بھی موجود تھے۔ اسٹیج سیکریٹری نے آ کر ان کے کام کا تعارف کرانا شروع کر دیا۔ جب وہ تعارف کرا رہے تھے تو یہ نوجوان مسلسل رو رہا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے کام کاج کے ساتھ قرآن کریم پڑھا، حافظ بنا، عالم بنا، آج اس نے قرآن کی خدمت کی۔ اسٹیج سیکریٹری تعارف کراتا رہا، وہ نوجوان روتا رہا۔ آخر وہ قریب گیا کہ آج تو خوشی کا دن ہے، آپ کو ایک ڈگری اور اعزاز ملے گا اور آپ رو رہے ہو۔ اس نوجوان نے جو بات کہی وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا۔ اس نے کہا یہ میرے آنسو خوشی کے آنسو ہیں اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش آج میرا والد اس مجلس میں ہوتا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ کاش میرا والد آج کی مجلس میں ہوتا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس کا بڑا ارمان تھا، بڑی اس کی دلی آرزو تھی کہ میرا بیٹا حافظ بنے، عالم بنے، قرآن کی خدمت کرے۔ الحمدللہ میں حافظ اور عالم بھی بنا، آج میں نے قرآن کی خدمت بھی کی۔ آج میرا والد ہوتا تو بڑا خوش ہو جاتا۔ تو جب والدین حیات ہوں اور اللہ اولاد کو یہ عزت اور یہ مقام عطا فرما دے، والدین کے لیے وہ دن بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی دولت ایک طرف، بیٹے کا قرآن کریم کا حافظ اور عالم بن جانا ایک طرف، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں کہ اللہ ہماری اولادوں کو دین کے لیے قبول کرے، ہماری اولادوں کو اللہ حافظ اور عالم بنائے۔ آج کا نادان انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بچے کو حافظ عالم نہیں بناتا، حالانکہ انسان کی کیا مجال، اللہ اس کی اولاد کو اپنی دین کی آبیاری کے لیے قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو قبول نہیں کرتا، جسے قبول کرتا ہے توفیق دیتا ہے وہی پڑھ سکتا ہے، اور جسے توفیق نہ دے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ چاہیں اولاد نیک ہو، نمبر 1 پہلا کام کریں، اولاد کو رزق حلال کھلائیں، حرام سے بچائیں۔ حرام سے پرورش پانے والا بچہ کبھی بھی نہ ملک اور ملت کا پاسبان بنتا ہے، نہ دین کا ترجمان بنتا ہے۔ من اکل لقمۃ من حرام لم يقبل منہ صلاۃ 40 لیلۃ، جس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز، اگر ہم چاہیں اولاد نیک ہو، ہم اولاد کو ماحول اچھا فراہم کریں، انہیں دینداروں کا، علماء کا، صلحاء کا ماحول فراہم کریں۔ نمبر 3، اپنے گھر کے ماحول کو دین کے مطابق کریں۔ عموماً دیکھنے میں آتا ہے گھروں میں دینداری نہیں ہوتی۔ اب بچہ اگر حافظ بھی بنے، پڑھ کر بھی آئے، لیکن گھر میں انٹرنیٹ اور کیبل چل رہا ہو، فحاشی اور یعنی کا ماحول ہو، اس نے جو پڑھا ہوگا وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی مثال اس طرح ہے جیسے کولر میں اوپر سے پانی ڈالا جائے، نیچے سے ٹوٹی کھول دی جائے تو پانی کولر میں باقی نہیں رہے گا۔ بچے نے جو پڑھا ہوگا، اگر گھر کا ماحول اس کے موافق نہیں ہوگا تو جو پڑھا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے گھر کا ماحول بھی اس کے موافق دیا جائے۔ اور چوتھی بات عرض کروں گا، والدین اپنی زندگی میں خود بھی نیکی اور تقوی کو لے کر آئیں۔ جب تک والدین متقی پرہیزگار نہیں ہوتے تو اولادیں بھی نیک صالح متقی نہیں ہوتی۔ آج ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے میری اولاد نیک بنے لیکن
خود نیک بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ حضرات سلف میں ان کی زندگی میں تقوی تھا، اللہ نے ان کی اولادوں کو بھی نوازا تھا۔ میں 3 واقعات سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، اس میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 181 ہجری کے حالات میں انہوں نے واقعہ لکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث ہیں، زندگی میں 26 مرتبہ انہوں نے حج کیا اور 26 مرتبہ یہ جہاد پر گئے۔ 1 سال حج پہ جاتے، 1 سال جہاد پہ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا ہے، امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں۔ ان کے جو والد تھے حضرت مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک انار کے باغ میں درختوں کو پانی دیا کرتے تھے۔ باغ کا مالک خود آتا نہیں تھا، 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، 7 سال گزر گئے۔ اپنے نوکروں کو بیچتا، وہ آتے حساب کتاب کر لیتے، لیکن وہ خود نہیں آتا تھا، بہت مالدار تھا، آنے کا اسے موقع نہیں ملتا تھا۔ 7 سال کے بعد ایک دفعہ خود آیا اور حضرت مبارک سے کہا ایک انار توڑ کے لاؤ لیکن میٹھا ہو۔ حضرت مبارک توڑ کر لائے، اتفاق سے کڑوا نکلا۔ کہا دوسرا لے کر آؤ، دوسرے درخت سے لایا، اتفاق سے وہ بھی کڑوا نکلا۔ کہا تیسرا لاؤ، تیسرے درخت سے لایا، اتفاق سے وہ بھی کڑوا نکلا۔ باغ کے مالک کو بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا آپ کا کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا 7 سال ہو گئے۔ کہا 7 سال میں آپ کو نہیں معلوم کس درخت کا انار میٹھا ہے کس کا کڑوا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا حضرت میٹھے اور کڑوے کی پہچان کھانے سے ہوتی ہے، میں نے آج تک ایک انار کا دانہ نہیں کھایا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کس درخت کا انار میٹھا ہے اور کس کا کڑوا ہے؟ باغ کا مالک بڑا متاثر ہوا، 7 سال میں ایک انار کا دانہ اس نے نہیں کھایا۔ اس نے کہا میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کراتا ہوں اور میری بیٹی قرآن کی حافظہ بھی ہے، مسائل جاننے والی فاضلہ بھی ہے۔ اب دیکھیں اس دور کے لوگوں میں کیا ایمان اور تقوی تھا۔ اگر آج کا کوئی مسلمان ہوتا 7 سال تک باغ کا مالک باغ میں نہ آتا، وہ کہتا انار کی پیٹیاں بھرو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ۔ یہ 1200 سال بعد کا مسلمان ہے، وہ 1200 سال پہلے کا ایماندار تھا۔ جب یہ بھی نیک صالح متقی اور آگے جو بیوی ملی وہ بھی نیک صالحہ حافظہ متقیہ، ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد حاصل ہوئی، پھر دنیا اسے کہتی ہے امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم چاہتے ہیں اولاد نیک ہو، خود نیک بنتے نہیں ہیں۔ بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا سچ بولو، خود جھوٹ بولتے ہیں۔ گھر کے اندر دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ابو جی کو بلاؤ، والد محترم بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہتے جا کر کہو ابو گھر پہ نہیں۔ فون آتا ہے، پوچھتے کہاں ہو؟ جی میں فلان جگہ پر ہوں، حالانکہ بچہ دیکھ رہا ہے ابو گھر میں بیٹھا ہے۔ بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا نشہ نہ کرو، حالانکہ والد خود بیٹے کے سامنے سگریٹ پی رہا ہے۔ جب آپ کی اپنی زندگی میں دینداری نہیں ہے، پھر کیسے تمنا کرو گے کہ اولاد دیندار بن جائے؟ انسان بھی کیسا نادان ہے، بچھاتا ہے کانٹوں کو، تمنا کرتا ہے نیند ایسی آ جائے جیسے گلاب پر آتی ہے، بیٹھتا ہے غلاظت کے کنارے، امید یہ رکھتا ہے خوشبو ایسی آئے جیسے مشک اور عنبر سے۔ یہ اللہ کا قانون اور سنت نہیں۔ اللہ کی سنت ہے، جو بیج انسان ڈالتا ہے انسان وہی فصل کاشت کرتا ہے۔ آج حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ آج ساری دنیا ان کے نام سے واقف ہے، لاکھوں انسانوں کو ہدایت ملی۔ غنیت الطالبین شیخ کی کتاب ہے، اس کتاب کا وہ نسخہ جو بمبئی سے چھپا ہے، اس کے شروع میں شیخ کے حالات لکھے ہوئے ہیں اور اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ کے والدین کے بارے میں۔ وہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں چونکہ مجھے بتلایا گیا خواتین بھی گفتگو سن رہی ہیں، اسی مناسبت سے میں یہ واقعہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ اولادیں کیسی عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کا نام ہے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا معمول تھا یہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14، 15، اور اسی طرح پیر اور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو ایام 20 میں روزہ رکھنا سنت عمل۔ انہوں نے 13 کو روزہ رکھا، اتفاق سے گھر میں کچھ نہیں تھا، افطاری نہ کر سکے۔ 14 کو روزہ رکھا، پھر بھی افطاری میں کوئی پھل فروٹ نہیں تھا، صرف پانی پی کر انہوں نے گزارا کیا۔ جب 15 کو انہوں نے روزہ رکھا تو دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک سیب کا دانہ پانی میں تیرتا ہوا نظر آیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد نے وہ سیب کا دانہ اٹھا دیا کہ چلو میں اس سے افطاری کر دوں گا، اس لیے کہ 3 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، پانی سے افطاری کر رہا ہوں۔ سیب کا دانہ لے کر گھر آئے اور سیب کے دانے کو کاٹا، اس سے افطاری کر دی۔ افطاری کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ کھایا ہے، اگر رب العالمین نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟
ہم تو لاکھوں روپے حرام کے کھا جاتے ہیں، ڈکار بھی نہیں مارتے۔ اور جب دل میں ایمان اور تقوی ہوتا ہے انسان بے چین اور بے قرار ہوتا ہے۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کر دے، تمہارا گناہ تمہیں غمگین اور پریشان کر دے، سمجھو تم مسلمان۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہمیں مسلمان۔ مسلمان وہ ہوگا جس سے گناہ ہو جائے ایسے تڑپنے لگ جائے جس طرح مچھلی کو پانی سے نکالا جائے تو وہ تڑپتی ہے، تو سمجھنا چاہیے دل میں ایمان موجود ہے۔ اور اگر گناہ کر رہا ہے احساس ہی نہیں ہو رہا تو سمجھنا چاہیے کہیں ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت اور نورانیت میرے دل سے نکل چکی۔ تو میں عرض کر رہا تھا شیخ کا والد بڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر یہ ایک سیب کا دانہ کھایا۔ اسی نہر کے کنارے چلتے رہے، قصہ مختصر، جہاں پہنچے کہ جہاں پر ایک باغ تھا اور اس کی شاخیں جھکی ہوئی تھی درختوں کی، انہیں لگا یہیں سے کوئی سیب گرا ہوگا۔ باغ کے مالک کے پاس گئے اس سے معافی مانگنے کے لیے، میں نے سیب کا دانہ کھایا اجازت کے بغیر، معافی چاہتا۔ پوچھا کہاں سے آئے؟ کہا فلاں جگہ سے ہے۔ انہوں نے دیکھا اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے ایک سیب کی معافی کے لیے، وہ بھی سیب پانی میں تیرتا ہوا آیا، نہ چوری کیا، نہ غصب کیا، نہ کسی سے چھینا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر نورانیت کو دیکھا اور اس کی گفتگو سے محسوس کر دیا بڑا نیک صالح متقی انسان ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تب معاف کروں گا جب میری بیٹی سے نکاح کروں، اور میری بیٹی وہ ہے جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، زبان سے بول نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی۔ اگر رشتے پہ راضی ہوں تو معاف کرتا ہوں ورنہ معاف نہیں کرتی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے والد کہتے میں سوچنے لگا، ایک طرف ساری زندگی کا تقوی اور ایک طرف ایک ایسی عورت سے شادی کرنا جب آنکھوں میں بینائی نہ ہو، کانوں میں شنوائی نہ ہو، زبان میں گویائی نہ ہو، قدموں میں چلنے کی طاقت نہ ہو، بھلا ایسی عورت کے ساتھ نکاح کا فائدہ کیا؟ لیکن سوچا زندگی مختصر دنیا کی گزر جائے گی، لیکن محشر کے میدان میں سیب کے بارے میں سوال تو نہیں ہوگا۔ رشتے پہ راضی ہو گئے۔ جب پہلی رات گھر والی کے پاس گئے تو جیسے کمرے میں داخل ہوئے انہوں نے استقبال کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، کھڑی ہو گئی۔ ان کی پہلی نگاہ پڑی تو یہ فوراً الٹے قدم واپس آ گئے کہ انہوں نے کہا تھا وہ بول نہیں سکتی، یہ تو سلام کر رہی ہیں۔ کہا دیکھ نہیں سکتی، کہا انہوں نے مجھے دیکھ کر کھڑی ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے بینائی بھی ہے۔ کہا وہ چل نہیں سکتی، پاؤں کے تو صحیح سلامت ہے، بظاہر تو اس میں کوئی عیب نہیں، شاید ہو سکتا ہے کوئی اور لڑکی آ گئی ہو، میرا جس کے ساتھ عقد ہوا ہے وہ کوئی اور ہو۔ یہ الٹے قدم واپس آئے، پیچھے جا رہے تھے تو ایک درخت کی آڑ میں ان کا سسر اس لڑکی کا والد کھڑا تھا۔ پوچھا عبداللہ سومئی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ نے کہا تو اس میں عیب ہے، اس میں تو کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ سنانے کے لیے میں نے واقعہ سنایا تاکہ میری مائیں اور بہنیں اس جواب کو سنیں۔ تو اس شیخ نے آگے سے کہا میں نے جو کہا کہ میری بیٹی دیکھ نہیں سکتی، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو قصدن نہیں دیکھا۔ میں نے جو کہا میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس نے اللہ کی نافرمانی میں کوئی جملہ جان کے نہیں بولا۔ میں نے جو کہا یہ چل نہیں سکتی، یہ کبھی گناہ کے کام کی طرف چل کر نہیں کی۔ میں نے جو کہا کہ میری بیٹی بول نہیں سکتی، اس نے اللہ کی نافرمانی میں کوئی جملہ نہیں بولا۔ میں نے جو کہا یہ سن نہیں سکتی، اس نے کوئی گانے کی آواز آج تک نہیں سنی۔ جب بیٹا بھی ایسا نیک صالح متقی، اور آگے عبداللہ سومئی والد وہ بھی ایسا نیک صالح متقی، اور دوسری طرف عورت وہ بھی ایسی نیک صالحہ متقیہ، ان دونوں کے ملنے سے جو اولاد حاصل ہوئی، پھر دنیا اسے کہتی ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ حضرت جیلانی کی اولادیں ایسے پیدا نہیں ہوتی کہ کھائیں تو ہم حرام اور سود کا، گھر میں انٹرنیٹ اور کیبل لگا ہوا ہو، زندگی فحاشی اور یعنی میں گزر رہی ہو، اور پھر بیٹا اللہ دے محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، امام بخاری اور امام ابو حنیفہ، تو یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ جیسے والدین کی زندگی ہوگی اللہ رب العزت پھر اولاد کو بھی اسی طرح پروان چڑھائے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا والدین کی تربیت کا اثر اولاد میں منتقل ہوتا ہے۔ میں آخری ایک واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے صفۃ الصفوہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ابو قدامہ شامی رحمت اللہ علیہ ایک شہر میں آئے اور یہ اپنے دور کے بڑے کمانڈر اور مجاہد ہیں۔ لوگوں کو آ کر انہوں نے جہاد کی ترغیب دی۔ اس دور میں رومیوں کے ساتھ جہاد ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا جس گھر میں نوجوان ہو انہیں بھی تیار کریں، اور جس گھر میں مال ہو وہ مال کے ساتھ تعاون کریں۔ رومیوں کی فوج زیادہ ہے، مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔
ابو قدامہ شامی تقریر کر کے جب واپس ہونے لگے، لوگوں نے اپنے اپنے طور پر ان کے ساتھ تعاون کر دیا۔ جب یہ جانے لگے گھوڑے پر بیٹھے، پیچھے سے ایک خاتون نے آواز دی، ابو قدامہ میری بات سنو۔ ابو قدامہ کہتے میں پیچھے مڑا تو خاتون نے مجھے ایک رقعہ دیا اور مجھے ایک چمڑے کا تھیلا دیا۔ میں نے جب وہ رقعہ کھولا تو اس خط میں لکھا تھا، آپ نے کہا کہ نوجوانوں کو تیار کرو، کہا میرا شوہر گزشتہ سال شہید ہو چکا اور میرے گھر میں میرا ایک بیٹا ہے اور اسے میں نے پہلے ہی روانہ کر دیا۔ اب میرے گھر میں صرف میں ہوں اور میری 6 سالہ چھوٹی بیٹی ہے، اس کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اسے بھی اللہ کے راستے میں بھیج دیتی۔ باقی تم نے کہا تعاون کرو، تو میرے گھر میں کچھ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کوئی مالی تعاون کر سکوں، البتہ میں نے اپنے سر کے چوٹی کے یہ بال کاٹے ہیں، یہ بال میں تمہیں دے رہی ہوں، اس چمڑے کے تھیلے میں یہ بال ہیں، میرے ان بالوں کو گھوڑے کی لگام میں شامل کر دینا تاکہ جہاد میں میرا بھی حصہ ہو جائے۔ کیا ایمان ہے اس دور کی ماؤں کا، عورت کو سب سے زیادہ محبت اپنے سر کے بالوں سے ہوتی، اور عرب کی عورتوں کو ویسے بھی اللہ نے حسن و جمال دیا ہے، تو اس نے اپنے سر کے بال پچھلی طرف سے کاٹ کر دے دیے، کہا گھوڑے کی لگام میں شامل ہو جائیں تاکہ جہاد میں میرا بھی حصہ رہے۔ ابو قدامہ کہتے میں نے ان بالوں کو شامل کر دیا اور اس عورت کی غیرت ایمانی پہ فخر کرنے لگا، اور میں دل میں سوچنے لگا جب امت میں ایسی مائیں اور بہنیں موجود ہیں تو مسلمانوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ابو قدامہ کہتے میدان جہاد میں پہنچا، اچانک میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، بڑی بہادری کے ساتھ لڑ رہا ہے اور ایسا تیر انداز تھا، جو تیر مارتا تھا وہ فوراً نشانے پہ لگتا تھا، جس رومی کو لگتا وہی رومی وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ یہ لڑتا رہا، آگے بڑھتا رہا، آخر اس کے تیر ختم ہو گئے۔ ابو قدامہ شامی کہتے نوجوان پیچھے پلٹا، ابو قدامہ چونکہ کمانڈر تھے، ان کے پاس آئے، چچا جان میرے تیر ختم ہو گئے، مجھے تیر ادھار دے دو۔ تو یہ مسکرا گئے، کہا بیٹا میدان جنگ میں ادھار مانگ رہے ہو؟ کہا چچا جان باقی نہیں بچے۔ کہا میں تمہیں دوں گا لیکن ایک شرط پہ دوں گا، وہ شرط یہ ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں شہادت کا درجہ دے دیا تو تم کل قیامت کے دن میری شفاعت اللہ کے ہاں کرو۔ نوجوان نے کہا آپ دعا کرو اللہ شہادت دے دے اور اللہ یہ شہادت قبول کر دے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے اللہ کے ہاں شفاعت کی دعا کروں۔ ابو قدامہ کہتے میں نے اس کو تیر دے دیے، وہ نوجوان آگے بڑا لڑتا رہا، جہاں تیر مارتا نشانے پہ لگتا، آخر تیر ختم ہو گئے تو وہ دشمنوں کے لرغے میں تھا، اچانک تیر لگا اس کی گردن میں، دوسرا تیر لگا اس کے پیٹ میں، ایک تیر پیشانی پہ لگا تو وہ نیچے گر گیا۔ اب بالکل آخری وقت تھا، ہم اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آگے پہنچے، تو جیسے پہنچے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، تو میں نے اسے اپنی گود میں اس کا سر رکھا اور میں نے اس کی پیشانی کو صاف کیا اور میں نے کہا بیٹا تمہیں وعدہ تو یاد ہے؟ فرمایا چچا جان یاد ہے، اگر اللہ کے ہاں شہادت قبول ہو گئی تو انشاءاللہ ضرور آپ کی اللہ کے ہاں سفارش کروں گا، شفاعت کا ذریعہ بنوں گا، لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ جو میرے گھوڑے کے ساتھ ایک چمڑے کا تھیلا لٹک رہا ہے، یہ تھیلا میری والدہ کو دے دینا۔ انہوں نے کہا تمہاری والدہ کون ہے؟ کہا میری والدہ وہی ہے جس نے اپنے سر کے بال کاٹ کر تمہیں دیے تھے کہ گھوڑے کی لگام میں اسے شامل کر دینا، وہی میری ماں۔ ابو قدامہ شامی کہتے ہیں اس نوجوان کی شہادت ہوگی، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، تدفین کے لیے جیسے ہی اس کو قبر میں رکھا، علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد قبر پھٹ گئی اور اس نوجوان کی لاش باہر آ گئی۔ ابو قدامہ شامی کہتے میں حیرت میں پڑ گیا، زمین تو گناہگاروں کو بھی قبول کر لیتی ہے لیکن زمین نے اسے قبول نہ کیا، اس کی لاش کیوں باہر آ گئی؟ کہا تھوڑی دیر گزری تھی میں نے غیبی آواز سنی، ابو قدامہ چھوڑ دو، یہ ہمارا دوست ہے، اس کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو۔ ابو قدامہ کہتے میں بھی یوں بیٹھا تھا، اچانک سفید پرندوں کو میں نے دیکھا، انتہائی خوبصورت، میں نے زندگی میں ایسے سفید پرندے خوبصورت نہ دیکھے، وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس نوجوان کے جسم کو نوچ کر گوشت نوچنے کے بعد وہ اڑ گئے اور آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب میں نے اس کا باقی ماندہ جسم قبر میں رکھا اور میں نے اس کی تدفین کر دی۔ قصہ مختصر، اب کہتے میں وہ تھیلا لے کر آیا تاکہ میں اس کی ماں تک پہنچا سکوں۔ جب یہ وہاں پہنچے، پوچھتے پوچھتے گھر میں پہنچ گئے، دروازے پر دستک دی تو اسی عورت کی چھوٹی بیٹی باہر آئی۔ جب اس نے ابو قدامہ شامی کو دیکھا اور اپنے بھائی کو ساتھ نہ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہیں بھائی کی شہادت ہو چکی ہے، وہ اندر لوٹ کر آئی، اماں جی لگتا ہے بھائی شہید ہو گئے۔ ابو قدامہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ اور کوئی نہیں آیا۔ یہ خاتون باپردہ ہو کر باہر نکلی، ابو قدامہ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے ابو قدامہ سے کہا تعزیت کرنے آئے ہو یا خوشخبری دینے آئے؟
اگر انتقال ہوا ہے تو مجھ سے تعزیت کرو، اور اگر میرا بیٹا شہید ہو گیا تو مجھے خوشخبری دو۔ انہوں نے کہا خوشخبری دینے آیا ہوں کہ بیٹا شہید ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا الحمدللہ گزشتہ سال شوہر شہید ہوا، اس سال میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر اس خاتون نے کہا میرے بیٹے نے تم سے کچھ کہا ہے؟ کہا انہوں نے مجھے یہ تھیلا دیا تھا کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ انہوں نے تھیلا کھولا تو تھیلے کے اندر اس نوجوان کا وہ جبہ تھا جس کو وہ نوجوان رات کو پہنتا تھا جب تہجد کی نماز پڑھتا تھا، اور وہ اس جبے کو پہن کر اللہ کے سامنے روتا تھا۔ اس ماں نے آگے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ جب تم نے میرے بیٹے کو دفنایا تھا پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا اس کی لاش باہر آ گئی تھی، معلوم نہیں کیا ماجرا تھا۔ اس نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا سفید پرندے آئے اور انہوں نے اس کے جسم کو نوچا اور وہ اڑ گئے، پھر میں نے جسم کو دفنا دیا۔ یہ ماں خوش ہو گئی، کہا میرا یہ بیٹا جب تہجد میں اٹھتا تھا اللہ کے سامنے روتا تھا اور ایک دعا کرتا تھا اللہم احشرنی فی حواسل الطیور، اے اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا۔ اللہم احشرنی فی حواسل الطیور، اے اللہ قیامت کے دن مجھے پرندوں کے پیٹوں سے پیدا کرنا، کہ ان کے جسموں سے تو میرے جسم کو نکالنا اور پھر مجھے پیدا کرنا، اور میں یہ کہوں اللہ پوچھے تو نے میرے لیے کیا کیا، میں کہوں اے اللہ ایک جان تھی جو میں نے تیرے راستے میں دے دی تھی۔ وہ ماں خوش ہو گئی، الحمدللہ میرا بیٹا شہید بھی ہوا، میرے بیٹے کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ اس نے پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری مائیں اور بہنیں سنیں کہ کیا ایمان تھا اس دور کی ماؤں کا کہ خاوند کی شہادت پہلے ہو گئی، بیٹے کو روانہ کر دیا، سر کے بال کاٹ کے دے دیے، اور خوشی محسوس کر رہی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو دین کے لیے قبول کیا۔ اس لیے ایک نیت کر کے اٹھیں، جن کے بچے حافظ نہیں ہیں نیت کریں اپنے ایک بیٹے کو انشاءاللہ قرآن کریم کا حافظ بنائیں۔ نیت کر دیں نا انشاءاللہ، بچے ہیں انہیں عالم بنائیں گے، بیٹیاں ہیں عالمہ بنائیں گے، اللہ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں یتیم وہ نہیں جس کے والدین نہیں، یتیم وہ ہے جس کے جانے کے بعد اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا کوئی، جو دنیا سے چلا جائے اور اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر کوئی دعا کرنے والا نہ ہو، اس کی قبر پر کوئی حاضری دینے والا نہ ہو، ایصال ثواب کرنے والا نہ ہو، در حقیقت وہ یتیم ہے۔ ہم نے اولاد کو پیسے کی مشین بنایا ہے، ان کو نیکیوں کی مشین بناؤ۔ خدا نہ کرے دنیا سے چلے جاؤ اور آپ کے لیے کوئی ایصال ثواب نہ کرے۔ بات سے بات نکلی، ایک مختصر بات عرض کروں۔ علامہ یافی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب روض الریاحین فی حکایات الصالحین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، خواب میں نے دیکھا تمام ارواح قبروں سے باہر نکلی ہیں اور ایک آدمی قبرستان میں داخل ہوتا ہے، چمڑے کا تھیلا اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کا نام لیتا ہے وہ اس کے قریب آتے ہیں اور کہتا ہے یہ تمہارا ہدیہ آیا، تمہارے بیٹے نے بھیجا، کسی کو کہتا ہے تمہارے والد نے بھیجا، تمہاری بیٹی نے یہ ہدیہ بھیجا، ہر ایک کو نام دے دے کر ان کے ہدایہ ان کو دے رہا ہے۔ ایک شخص کو بڑا غمگین اور پریشان ایک درخت کے نیچے دیکھا، پورا گندا بال، پھٹے پرانا لباس، بڑے غمگین اور پریشانی کی حالت میں وہ شخص تھا۔ یہ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا تقسیم کرنے والا تقسیم کر کے چلا گیا، جن کے نام لیے ان کو وہ ہدایہ دے دیے، یہ انسان وہی کھڑا ہے۔ میں خواب میں پوچھنے لگا یہ تقسیم کرنے والا کیا کر رہا ہے اور کیا تقسیم کر رہا ہے، تم کیوں پریشان ہو؟ اس نے خواب میں بتایا کہ یہ فرشتہ ہے، انسان جو دنیا میں مردوں کو ایصال ثواب کرتا ہے یہ ہر ایک کا ثواب اس کو پہنچا رہا ہے، کہ تمہارے گھر سے یہ ثواب آیا، تمہارے بیٹے نے یہ تلاوت کی، بیٹی نے تمہارے لیے یہ ایصال ثواب کیا، ہر ایک کا ثواب اس کو پہنچا رہا ہے، کسی کی بیوی نے، کسی کے والد نے۔ تو کہا تو کیوں پریشان اور غمگین ہے؟ کہا 7 سال ہو گئے، ہر شام کے وقت میں بھی قبر سے باہر آتا ہوں، میری روح بھی یہاں کھڑی ہوتی ہے، شاید میرے گھر سے بھی کوئی ہدیہ آیا ہو، میرے بیٹوں نے بھی کچھ پڑھ کے مجھے ایصال ثواب کیا ہو، میرے نام پر کچھ خرچ کیا ہو۔ کہا 7 سال میں میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آیا، 7 سال میں میرے گھر سے کوئی ہدیہ نہیں آیا۔ اولاد کو نیک بناؤ تاکہ یہ جب تلاوت کرے آپ کو ہدیہ دے اور آپ کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ اصل زندگی تو مسلمان کی موت کے بعد ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔